اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیں کسی کو بتانا، ثابت کرنا یا کسی کے سامنے اپنی بات کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جو محبین ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کی اتباع کرتے ہیں، یہ ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو چھڑا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب یہ ایک محبتوں والی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو اہل سنت و جماعت کے اولیاء، اکابر، عوام، علماء کئی سو سالوں سے بلا چون و چرا اور بغیر کسی شک و شبہے کے نیاز امام جعفر صادق کا اہتمام کرتے تھے۔ کھیر پوری بنتی تھی جسے کنڈوں کا نیاز کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں تھوڑی خرافات اور تھوڑی بدعات شامل ہو گئی تھیں کہ رات ہی کو بنانا اور کنڈوں میں بھرنا اور وہیں پہ کھلانا، یہ سب چیزیں وہ تھیں جن کو نکالنا ضروری تھا۔ مگر افسوس کہ کچھ دنوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پورا زور لگا رہے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز نہ ہو۔ یہ بار بار مجھ سے سوال کیا گیا کہ ویڈیو بنائیے، کچھ بتائیے، پیغام دیجیے، تو اپنے چاہنے اور محبت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ باقی کسی سے گزارش ہے کہ بیچ میں دخل اندازی نہ کرے اور اپنی علمی قابلیت نہ جھاڑے، جو اس کی سنتے ہیں ان کے پاس جائے، ان سے گفتگو کرے۔ ہمارا آپ سے کوئی خطاب نہیں ہے۔ اب اس کو ہم سوال جو ہے معاملہ اس کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو آخر امام جعفر صادق کی نیاز کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا یوم وفات کب ہے اور یوم ولادت کب ہے؟ تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا 22 رجب کو جناب امیر معاویہ کا یوم وصال ہے یا نہیں ہے؟ اور چوتھا ہم دیکھیں گے کہ اکابرین، علماء، اولیاء، عوام اہل سنت جو گزرے ہیں ان کا اس بابت 22 رجب کو جعفر صادق کی نیاز پر، کنڈوں کی نیاز پر کیا رائے رہی ہے، کیا معاملہ رہا ہے۔ تو ہم اس کو شروعات کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو نہ ہی امام جعفر صادق کا یوم ولادت ہے، نہ ہی یوم وصال ہے، تو پھر یہ نیاز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر دوں آپ کو کہ امام جعفر صادق کا یوم ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ یہ متفق علیہ تاریخ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں رہا۔ یہ معاملہ کہ آپ کا یوم وصال کب ہے، اصل میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کو بھی یوم وصال کہہ کے کچھ لوگ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کو باقاعدہ شہید کیا گیا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی اور امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی الجواد، امام علی النقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں یا ائمہ باطن ہیں، ان سے باطنی نظام چلتا ہے۔ اس بات کو خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں درج کیا ہے کہ یہ وہ ائمہ ہیں اہل سنت کے جن سے باطن کا باطنی نظام چلتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کے ہیں۔ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو ان کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ تو ایک پہلے مصرے میں جو سید سجاد امام زین العابدین کا وسیلہ ہے، دوسرے مصرے میں ہے جو وہ امام محمد باقر کا وسیلہ ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ اب یہ کچھ لوگ نئے پیدا ہوئے ہیں جو اہل بیت کے ذکر کو ہی تشیع کا نام دے دیتے ہیں، رافضیت قرار دے دیتے ہیں۔ تو اصل میں ان کو جو ہے وہ کسی سے محبت نہیں ہے کہ یہ صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ابھی 10 رجب کو امام سیدنا سلمان فارسی کا جو ہے یوم وصال تھا، اس دن تو کسی کو صحابی یاد نہیں آیا، اس دن بھی جھوم مچاتے۔ ہمارے یاسر کا یوم شہادت آتا ہے، ویسے قرنی کا آتا ہے، یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں اس دن؟ کہیں نہیں۔ ان کو صرف اور صرف بغض ہے، کینہ ہے تو اہل بیت کے نام سے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس بات کو ثابت کر دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق کا یوم ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول شریف کو ہے، اور یوم شہادت کے تعلق سے ابن خلقان وفیات الاعیان میں فرماتے ہیں کہ 148 سنہ ہجری تھا اور شوال کا مہینہ تھا۔ امام ذہبی العبر فی الخبر من غبر
میں فرماتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ جعفر الصادق 148 کے آخر میں وفات ہوئی، اور اسی کے ساتھ تاریخ الخمیس میں علامہ دیار بکری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نصف رجب 2 شنبہ کے دن وفات ہوئی ہے۔ یعنی 3 ہمارے پاس جو ہیں وہ اس پہ ثبوت ہیں۔ 2 تو یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ شوال میں ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ آخر میں ہے۔ آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصف سے زیادہ ہو چکا ہو، تو شوال، اس کے بعد ذیقعدہ، پھر ذی الحج، تو شوال بھی ہے جو آخر میں شمار ہوگا۔ ایک جو ہے وہ نصف رجب کا معاملہ ہے، 2 علماء جو ہیں وہ شوال میں ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ جو صوفیاء کرام سے تاریخ آئی ہے وہ 25 شوال المکرم کی تاریخ آئی ہے، جس میں ہم الحمدللہ امام جعفر صادق کا یوم شہادت باقاعدہ مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام سے اصحاب ثواب کرتے ہیں۔ اب اگلے مرحلے میں بڑھیں، کیا 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے؟ تو اب اس میں اختلاف زیادہ ملیں گے آپ کو۔ میں آپ کو ایک طرف سے گناتا ہوں کہ امام ذہبی سیر الاعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ فقیلا فی نصف رجب، کہا گیا ہے کہ نصف رجب کو، اور وقیلا لثمان بقین منہ، اور کہا گیا ہے کہ رجب میں 8 دن باقی تھے تب وصال ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ 60 ہجری میں جناب معاویہ کا انتقال 4 رجب کو ہوا۔ الاکمال فی تہذیب الکمال میں یہ روایت ہے کہ 15 رجب کو، اور اس کے علاوہ مشاہیر و علماء الامصار میں کہا کہ دمشق میں جمعرات کے دن 15 رجب کو وصال ہوا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ 15 رجب کو جمعرات کی شب کو ہوا۔ ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے نصف رجب یعنی 15 رجب کو ہوا ہے۔ اور اس پہ آ کر کے اب جو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے فیصلہ کن بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب امیر معاویہ کا وصال جو ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوا، دمشق میں ہوا، 60 ہجری میں ہوا۔ اور پھر لکھتے ہیں فقال جماعت لیلۃ الخمیس للنصف من رجب وقیل لیلۃ الخمیس لثمان بقین من رجب۔ اب 2 بات کہی، کہا گیا، کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ 15 رجب کہتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ مجہول صیغہ ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ جہاں بھی یہ معاملہ آیا ہے کہ 22 رجب کی طرف اشارہ ہوا ہے، وہاں قیلا کا لفظ کہا گیا ہے، می گوین، کوئی کہتا ہے، نہ کہنے والے کی خبر ہے، سننے والوں کی تو خیر خبر ہمیں ہو گئی ہے کہ وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں فقیلا لیلۃ الخمیس لثمان بقین من رجب، 8 راتیں رجب کی باقی تھیں تب وصال ہوا ہے۔ ابن اسحاق لیث کا قول نقل کرتے ہیں کہ 4 رجب کو ہوا ہے وصال جناب امیر معاویہ کا، اور سعد ابن ابراہیم کا قول نقل کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، 1 رجب کو جو ہے وہ جناب امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، 1 رجب، 4 رجب، 15 رجب اور 22 رجب۔ 1 رجب میں 1 قول آیا ہے، 4 رجب میں 2 قول آئے ہیں، 15 رجب میں 6 قول آئے ہیں، 6 اقوال کہ 15 رجب کو وصال ہوا۔ 22 رجب میں 2 قول آئے ہیں، وہ بھی قیلا می گوین، کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، مجہول آدمی۔ یہ ہمارے پاس پورا ڈاٹا جو ہے ہم نے اس کو فائنلائز کر لیا ہے۔ اب خود دیکھیے کتاب جو ابھی تازہ لکھی گئی ہے، فیضان امیر معاویہ دعوت اسلامی کی جانب سے، اس کے صفحہ نمبر 247 پر ہے یہ بات، باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ 4 رجب ہے، بعض نے کہا ہے کہ 15 رجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 8 دن باقی تھے، یعنی 22 رجب کا لفظ نہیں آیا، یہ آپ یاد رکھیں، ورنہ کوئی بیوقوف بنائے گا آپ کو، دیکھو 22 رجب کا نام آ گیا، نہیں، 22 رجب نہیں آیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ لثمان بقین منہ، 8 دن باقی تھے یا 8 راتیں باقی تھیں۔ اب ایک بات بتائیے، 8 راتیں باقی تھیں، اب اس کے لیے یہ ثابت ہونا ضروری ہے 22 رجب کی تاریخ کے لیے کہ 30 کا مہینہ ہو،
30 کا مہینہ ہو اس میں سے 8 نکالیے 22 بنتی ہے، اور اگر 29 کا مہینہ تھا تو سیدھا 21 بنتی، یہ بھی احتمال ہو گیا۔ اور وہ باقاعدہ طور پہ یہ اصول ہے، اذا تعارض تساقط، جب تعارض ہو جائے کسی چیز میں تو وہ دلیل ساقط ہو جائے۔ 2 روایتیں لائے ہیں، 22 کا لفظ نہیں آیا، 8 دن رجب میں ختم ہونے میں باقی تھے، اب اگر وہ 29 کا مہینہ نکلتا ہے اس میں سے 8 نکالیے 21 بنتے، پھر بھی 22 رجب نہیں بنتی، پھر بھی 22 رجب، مگر اب ایک شور بپا کر رکھا ہے لوگوں نے، شور بپا کر رکھا کہ صاحب نہیں 22 رجب ہی ہے، اور ہم 22 رجب کو جناب امیر معاویہ کا ہی جو ہے جلوس کریں گے اور لنگر کریں گے اور ان کے نام کی نیاز کریں گے، امام جعفر صادق کی نیاز کو ہٹا دو، جبکہ علماء سے ہمارے اکابرین سے یہ چیز ثابت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان سے پوچھا گیا، باقاعدہ فتویٰ ہے، یہ پمفلیٹ کی شکل میں بھی شائع ہوا ہے اور لوگوں کو سوشل میڈیا پر مل رہا ہوگا، کیا کہ کہا گیا اس وقت وہابیہ صرف اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ 22 رجب کو نہ ہو، وہابیوں کا اعتراض، اصلاً یہ وہابیوں کا اعتراض ہے، سنیوں کا نہیں ہے، یہ وہابی ہیں، وہابی ذہن کے لوگ جن کا اعتراض ہے۔ تو پھر مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا، مصدقہ فتویٰ ہے ان کا کہ 22